اردو قصیدہ اور سبز انقلاب، تعارف و تمہید۔ قصیدہ گو شعرا کی جڑیں عرب اور ایران میں جتنی گہری نہیں، اس سے کہیں زیادہ ان کی جڑیں ہندوستان کی مٹی میں ہیں۔ یہ بھی ایک فطری بات ہے کہ وہاں اس ثقافت کا خواب ہی نہیں دیکھا جا سکتا کہ جہاں ثقافت میں دھرتی پریم اور فطرت سے عشق پر زور نہیں دیا گیا ہو۔ لیکن ہندوستان کے پس منظر میں یہ ممکن تھا، جہاں پارواتی دیودار کے درختوں کو بھی گنیشی کی طرح اپنی سنتان قرار دیتی ہیں۔ مرثیہ نگاری میں بھی مرثیے کا شاعر صبح اور شام کا منظر، باغ، پھول اور ہریالی کی منظر نگاری یہ جانتے ہوئے بھی کرتا ہے کہ کربلا کے ریگستان میں سبزہ زار ہوتے ہی نہیں، دراصل اس کے ذہن میں وہ ازلی انسانی لاشعوری مظاہر فطرت ہیں یا مزاج ہے جو گرین یعنی سبز یا بہار سے لاشعوری رشتہ رکھتا ہے۔ اسی طرح قصیدے کی تشبیہ میں بھی زیادہ تر بہاریہ منظر پیش کیا جاتا ہے۔ اردو کے علاوہ عربی اور فارسی قصیدے کے شعراء نے سبز لفظ کا استعمال اس تعداد میں کیا ہے جس کے پس منظر میں انسان اور سبزہ یعنی پیڑ پودوں، باغوں، پھولوں اور مظاہر فطرت سے اس کے ازلی رشتے لاشعوری جہت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ادب ہو، اس میں شاعر یا ادیب فطرت پرستی، فطرت دوستی کی مثالیں منظر نگاری میں فراہم کرتا ہے۔ ہم عصر تنقید میں ماحولیاتی تنقید انسان اور فطرت کے اس رشتے پر سب سے زیادہ زور دیتی ہے۔ سبق کا مقصد۔ اس سبق کا مقصد ان اسباب و علل پر غور و فکر کرنا ہے جو قصیدے میں ماحولیاتی متن خلق کرنے میں معاون رہے۔ قصیدہ کا ظاہری مقصد تو بادشاہ وقت یا کسی حاکم کی مدح یا حجو یا زمانے کی حجو رہا ہے، لیکن قصیدے کی داخلی ساخت میں کچھ لاشعوری محرکات بھی کار فرما نظر آتے ہیں۔ مثلاً آخر مدح سے قبل تشبیب جیسا عنصر قصیدے میں کیوں داخل کیا گیا، جہاں کبھی زمانے کا شکوہ، فرد کی بے چینی، بے کسی کا رونا، حکمت و موعظت کی باتیں، مسائل علمیہ کا شعری اظہار اور اکثر و بیشتر ناقدین کے لفظوں میں تخیلی بہار اور ہریالی کا سما خلق کیا جاتا ہے۔ یہ چمن اور یہ باغ قصیدہ گو کو اتنا پسند کیوں ہے؟ اس سبق کا مقصد اسی امر کی توضیح و تشریح ہے۔ ماحول دوستی، ماحولیاتی تطہیر اور سبز انقلاب کی جویا ماحولیاتی تنقید۔ اپنی کتاب دی ایکو کرٹیسزم ریڈر میں گلوٹ فیلٹی نے لکھا ہے، ماحولیاتی تنقید کیا ہے؟ عام لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ماحول اور ادب کے رشتے کا مطالعہ ہے، جسے تانیثی زبان اور ادب کی جانچ پرکھ صنفی افتراقات کی بنیاد پر کرتی ہے اور معاشی تنقید پیداوار کے ذرائع اور اقتصادی طبقاتی کی تلاش میں متن میں کرتی ہے۔ اسی طرح ماحولیاتی تنقید ادب میں عرض مرکزی یعنی ارتھ سینٹرڈ طریقے مطالعہ پر زور دیتی ہے۔ دیکھا جائے تو اردو زبان میں لفظ فضا، ماحول، قدرت، فطرت اور منظر کے علاوہ لفظ مظہر، نظارہ، وادی، گھاٹی وغیرہ تصویر کشی اور منظر نگاری سے متعلق ادب کے علاوہ اور دیگر علوم میں بھی کثرت سے استعمال ہوتا رہا ہے۔ ہمارے یہاں جل دیوتا، آگ دیوتا، سمندر دیوتا، بن دیوی، پون پتر، ہنومان اور ان کا کو لے کر رام کے پاس آ جانا انسان کے وجود ہی کی طرف فطرت کی آزادانہ وجودگی کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں، جنہیں ہم انسانوں نے اپنے تصرف میں لے کر ان کی آزاد وجود کی نفی کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہندی اساطیر میں پیڑ پودوں کو افراد خاندان سمجھا جاتا ہے۔ یہ سبھی کو معلوم ہے کہ جب راون نے سیتا کو ہر لیا تھا تو اس بات کا غم صرف رام ہی کو نہیں ہوا تھا، بلکہ وہاں کے درختوں اور پودوں نے بھی سیتا رن کے بعد سیتا کا ماتم کیا تھا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پارواتی دیو دار کے درخت اور اپنے بیٹے گنیش میں کوئی فرق نہیں سمجھتی تھی، بلکہ اسے اپنا دوسرا بیٹا کہا کرتی تھی۔ وہ دیو دار کے درختوں کو پانی دیتے وقت بچے کو دودھ پلانے کے احساس سے دوچار ہو جاتی تھیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستان میں درختوں کے درمیان آپس میں شادی کا بھی رواج رہا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے درخت پراسرار حیثیت رکھتے ہیں۔ بہت سے درخت بودھی درخت مانے گئے ہیں۔ اشوک کے درخت کے بارے میں سبھی جانتے ہیں۔ تلسی کا درخت، دھتورے کا پودا اور رکرچی کا پھول سب کو اپنی جگہ بڑی متبرک حیثیتیں ہیں۔ قصیدے کا شاعر ایسے ہزاروں پیڑوں اور پودوں کو خبر دیتا ہے
جو انسان کے لیے ازحد ضروری ہے۔ معراج میں جانے کے بعد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جبریل علیہ السلام نے عرش پر چھوڑا تھا، اسی جگہ ہمارے تصور سے پرے ایک درخت سدرۃ المنتہا کا ذکر آتا ہے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ ان پر تفصیل سے گفتگو کی جائے، صرف اس بات کا احساس دلانا ہے کہ شاعری یا ادب میں اساطیری سوچ غیر شعوری طور پر کسی فن پارے میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ ماحولیاتی نقاد ان جملے افکار پر روشنی ڈالتا ہے جس کا سراغ مغرب سے زیادہ کہیں مشرق میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ دراصل مغرب میں تنقیدی اور تخلیقی ادب دونوں جگہ ماحولیاتی وقت کی اہم ضرورت کی شکل میں، اور ہندوستان میں تخلیقی ادب کی سطح پر جن کی مثالیں اوپر دی گئی ہیں اور آگے بھی مثالیں پیش کی جائیں گی، اس لیے سامنے آ رہی ہیں کیونکہ سائنسدانوں کے مطابق حد درجہ مصنوعی اور آشائشوں کی تلاش والی معاصر زندگی اور کرۂ ارض پر پھیلے قدرت کے مناظر، مثلاً سمندروں، ندیوں، پودے، پیڑ، کیڑوں مکوڑوں، پہاڑوں اور جانوروں پر خطرات کے بادل اس لیے منڈلا رہے ہیں کہ دھرتی کے ہی ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ قصیدہ کی بحاریہ تشبیب، فطرت کی ثناخوانی۔ اردو میں قصیدہ نگاری کی ابتدا بھی قلی قطب شاہ نے کی، جس نے اچھی خاصی تعداد میں قصیدے لکھے۔ قلی قطب شاہ نے فطرت اور ماحولیات کی تصویر کشی پر خصوصی توجہ دی ہے۔ مثلاً وہ قصیدے کا عنوان باغ محمد شاہی رکھتا ہے، جس کا کنایہ سبز یعنی گرین ہے۔ محمد نانو تھے بستہ محمد کا اے بن سارا، سو توبہ سو سہاتا ہے جنت نمنے چمن سارا، بہے دم اسوی دائم چمن میں گل لگانے تیں، ہرے نہالا کے جلوے میں مشاتا ہو پون سارا، چمن کے پھول کھلتے دیکھ سکیاں کا مکھ یاد آیا، سہاتا تھا محمد پھل نمن ان کا نین سارا، کھجوراں کے دسی جھونکے جو مرجان کے پنجے، سپاریاں لالو خوش چیں رسی دن ہو رہن نہنا، جلوے حسن شفائق کے کہوں کیا میں مسل، آتش طور بھڑکتی ہے بہر دشت و جبل، رنگ ہے رنگ چمن پر کے تماشا کے لیے، شاہد نگہتے گل آئی ہے پردہ سے نکل، قوت نامیہ یہ اور ہے عید ایسے کا، بارور کیوں نہ خلائق کا ہو پھر نقل عمل، یعنی نواب فلک قدر امیر اعظم، جس کی ہمت کا جہاں میں ہے یہ قدر و محل، اور آدا کے تیری سرسرے دوراں سے مدام، بے گل و بے بر و برگ رہے نخل عمل۔ ان شعراء کے علاوہ ولی نے بھی اپنے قصائد میں بعض مقامات پر بحریہ تشبیب سے دلچسپی دکھلاتے ہوئے فطرت و دوستی کے ثبوت دیے ہیں۔ مثلا قصیدہ درمد شاہ وجیہ الدین نور اللہ مرقدہ میں کچھ اس نوع کے اشعار مدح میں نظر آتے ہیں۔ ہوا خلق اپر پھر کے فضل سبحانی، کیا ہے ابر نے رحمت سوں گوہر افشانی، ہر ایک قطرہ شبنم ہے غیرت گوہر، ہر ایک پات پہ برسا جو ابر نسانی۔ مذکورہ بالا اشعار میں فطرت کے ایک منظر برسات اور اس کے نتیجے میں ہر سو چھا جانے والی ہریالی گو اس لفظ سے حد درجہ محبت کرتا ہے، یعنی لفظ سبز سے یہاں خضر کے معنی بھی سبزہ ہی ہے۔ کہا ہے کہ پتوں پر گرنے والے شبنم کے قطرے گویا دعائے صحت میں مصروف ہیں۔ تیسرے شعر میں موسلادھار بارش کو ہی موضوع بنایا ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف ایک ولولہ سا ہے۔ چوتھے شعر میں اس برسات کی خوبی بتائی ہے، اس برسات کی خوبی بتائی ہے کہ دراصل ابر نیسا یعنی اس موسم کی برسات ہے یا مہینے کی برسات ہے جس میں سیپ میں موتی بنتا ہے۔ ہر قطرہ شبنم کو غیرت گوہر قرار دینا تخلیقی ہنرمندی پر دال ہے۔ کیا اس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ فطرت کے یہ مظاہر ہمارے لیے وردان ہیں، جن کا قصیدہ پڑھنا ہر انسان پر واجب ہے؟ اس کے ختم ہو جانے کے معنی انسان کا ختم ہونا ہے، ورنہ ابر نیسا کا ذکر قصیدہ نگار کیوں کرتا ہے؟ بظاہر وہ آگے کے اشعار میں اس موسم بہار کا ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ اس بہار میں ہی حضرت کے عرس کا دن آتا ہے، لیکن بباطن اس کا ایک اور مقصد فطرت کی ثناخوانی ہے۔ ولی کے بعد اور سودا سے قبل کے شعراء کے یہاں بھی سبز یعنی گرین سے والہانہ لگاؤ کی مثالیں نظر آتی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ سودا کے یہاں بحاریہ تشبیب کا شدید رجحان نظر آتا ہے۔ ان کے معاصر میر تقی میر نے بھی کہیں کہیں بحاریہ تشبیب میں دلچسپی دکھائی ہے۔ جیسے ماحولیاتی شعور کی دوسری رو سودا کے یہاں ایک اور انداز میں نظر آتی ہے، اور اس انداز میں فطرت کو سامنے رکھنے کا رویہ اردو، انگریزی اور دیگر زبانوں کو بیشتر شعراء کے یہاں نظر آتا ہے۔ یہی وہ انداز ہے جس پر جدید ترین ماحولیاتی نقاد اور سبز انقلاب کے مؤید
معترض ہیں۔ وہ انداز ہے فطرت اور انسان کو دو الگ الگ وجود سمجھنا اور ادب و شعر میں ان آزادانہ وجود کو برقرار نہیں رکھنا اور انہیں مختلف طرح کے استعاروں میں تبدیل کر کے پیش کرنا۔ آئیے سودا کے یہاں جدید ترین ماحولیاتی فطرت پسند نقادوں اور ماحولیاتی شعور کی عکاسی کی نوعیت سے متعلق اشعار پر ایک نگاہ ڈالیں جو جدید اسکالروں کے نزدیک ایک مستحسن رویہ ہے۔ سودا کا مشہور لامیا مذہبی قصیدہ اٹھ گیا بہمنودے کا چمنستاں سے عمل میں بہار کا یا سبز انقلاب کا ایک ایسا تخیلی نقشہ کھینچا گیا ہے جسے پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ قصیدہ شعر و ادب کی وہ صنف ہے جس کا اہم مقصد ماحولیاتی آلودگی کو ایسے صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے اور ماحولیاتی تطہیر کا ہر فرد کے اندر شعور پیدا کرنا ہے۔ اس قصیدے کی بحریہ تشبیہ پر تفصیلی روشنی سودا کے اس قصیدے کی عملی تنقید کرتے وقت ڈالی گئی ہے۔ یہاں فقط چند باتیں لفظ سبز کے استعمال کو نوعیت کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں۔ اس قصیدے میں لفظ سبز یا سبزہ کے تقریباً 9 مقامات پر استعمال سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سودا اپنے عہد میں سبز انقلاب کا مجاہد ہے۔ علاوہ ازیں اس لفظ کا استعمال سودا نے اپنے دیگر قصائد و مدحیہ و مذہبی میں کیا ہے۔ آئیے پہلا سودا کے زیر بحث قصیدے کے ان اشعار پر نگاہ ڈالیں جن میں لفظ سبزہ اور سبز کا استعمال کیا گیا ہے۔ بار سے آب رواں عکس ہجوم گل کے لوٹے ہے سبزے پر از بس کے ہوائے بے کل۔ سبز ہوتا ہے فصیحی کے سخن پر ہر بار جو زباں سے سخن اب طوطی کی آتا ہے نکل۔ یاسمین رنگ جو رکھتی ہے خزاں سے مانا چاہتی ہے بسماجت کرے سبزے سے بدل۔ دانا جس شور زمیں پر نہ پھیلا دہقہ سے سبزواں دانہ شبنم سے ہوا ہے جنگل۔ سبز فام ان دنوں آتا ہے نظر ہر گل لو خواہ ہو شیخ پسر خواہ و فرزند مغل۔ تا کجا شرم کروں میں کہ بقول عرفی اخگر از فیض ہوا سبز شود در منقل۔ اور میرا سخن آفاق میں تا یوم قیام رہے گا سبز بہر مجمع دہر ایک دنگل۔ ہو جہاں کے شعراء کا میرے آگے سرسبز نہ قصیدہ نہ مخمس نہ ربائی نہ غزل۔ تا کرے سبزے برخسار گل اندام نمو تا پڑے سنبل پیچیدہ محبوب میں بل۔ تا لبے جو پہ کرے خیمے کو استاد حباب تا بچھاوے بروش سبزے فرش مخمل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا تشبیب کے اشعار میں مختلف نوع سیاق میں لفظ سبز کے استعمال کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ محض ایک تخیلی کارگزاری ہے یا فطرت اور انسان کے لاشعوری رشتے کا بے محابہ اظہار؟ کیا یہ بہار جو اس قصیدے کی تشبیہ میں نظر آتی ہے دنیا کے بہاروں سے مختلف ہے؟ جن لوگوں نے اسے تخیلی بہار کہا ہے انہوں نے جاڑوں کے موسم میں صبح صبح کھیتوں اور باغوں میں بالخصوص دیہاتی باغوں میں جا کر سبزوں کی لہلہاٹوں اور پھولوں کی گمگماہٹوں کو محسوس کیا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شعر و ادب میں کسی معروض کو جس بلاغت کے سطح پر جا کر بیان کیا جاتا ہے، لیکن سودا کے ہاں اس انداز کی فطرت کی پیشکش بھی ہے جس پر آج کے ماحولیاتی نقاد معترض ہو سکتے ہیں۔ نہ ہو ثنا میں جو تیری زمیں کی آسودے تو سبزۂ شکل زباں ہن خاک سے اگتا۔ عدل اس کے سے لرزے ہے خس و خار سے شعلہ عہد اس کے میں سمس رکھے ہیں تریاق کی تاثیر۔ در نہ ہو قطرے سے اسے بہر سخا کے ممتاز گر تیرا دوست کرم ابر سے ہو وہ ناساز۔ دیکھا نہ جائے اس سے روئے گل و رخاں پر رنگ غنچے کے بھی دہن سے ہے چشم زمانہ تنگ۔ پہلے شعر میں عقیدہ غالب ہے، دوسرے شعر میں بھی فطرت کے مظاہر کو فطرت سے منحرف دکھایا ہے تاکہ شاہ خراسان کے عدل کے انفراد کو ابھارا جا سکے۔ کسی اور طریقے سے بھی یہ انفراد ابھارا جا سکتا ہے، کیا ضروری ہے کہ فطرت کو مسمار کیا جائے؟ آخری شعر میں غنچے کو تنگ دہن کہنا فطرت کے مظاہر کا مذاق اڑانا ہے۔ ان اشعار میں جن حقائق کو پیش کیا گیا ہے اسے فطرت کو چھیڑے بغیر بھی کہا جا سکتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ فطرت کی حقانیت اور اس کی طاقت کا احساس سودا کو نہیں ہے، جیسا کہ خود انہوں نے کہا ہے ثنا میں اس کی ولے کیونکہ اب بدھے مضمون ہوا کو دے نہ سکے کوئی زنہار گرا۔ کتنی بڑی سچائی رقم کی ہے، فطرت آزاد ہے، جیسے کہ ہوا میں ذرا کوئی گرہ لگا کر تو دیکھے ناکامی ہی ہاتھ لگے گی۔ اسی طرح سودا لکھتے ہیں کہ گل اگر ان کی شاعری کا شائدہ ہو جائے تو یہ ان کے لیے بڑی بات ہے۔
रंगीनी सुखन है मेरी इस कद्र के गुल, आशिक है मेरी नज़्म बयां का ये गुलिस्तां। ऐज़न सफ़ा 144 दरमद इमाम आखिरुज़्ज़मा। अलावा अज़ीज़ सौदा ने फ़ितरत दोस्ती से मुतल्लिक़ के बहारिया तशबीब या कसीदों में जा बजा फ़ितरत के हुस्न को का कसीदा पढ़ा है। सौदा के अलावा इंशा और मुसफ़ी के यहाँ भी फ़ितरत के मनाजिर में ख़ास तौर पर बरसात के मौसम और उसके नतीजे में हर सू छा जाने वाली हरियाली के समा को तशबीब का मौजू बनाया गया है। इंशा की बहारिया तशबीब मुलाहज़ा फ़रमाएँ। बग्घियाँ नूर की तैयार कर ए बुए समन, कि हवा खाने को निकलेंगे जवानाने चमन। पत्ते हिल हिल के बजावेंगे फिरंगी तंबूर, लाला लावेगा सलामी को बनाकर पलटन। खींच कर तारे रगे अब्रे बहारी से कई, खुद नसीमे सेहर आवेगी बजाने अरगन। इंतखाब कसायद उर्दू डॉक्टर अबू मोहम्मद सेहर सफ़ा 96। मुसफ़ी के यहाँ आसिफ़ुद्दौला के मध्य में कहे गए कसीदे की बहारिया तशबीब के चंद अशार मुलाहज़ा फरमाएँ। जब से सरता में हुआ नैयर आज़म का अमल, जिस तरफ देखिए पानी से भरे हैं जल थल। अब उसे देखो तो सरसब्ज नज़र आती है, मारे खुश्की के पड़ी थी जो ज़मी जूं सरकल। की है साने ने ज़बस खाक पे मीनाकारी, जिस तरफ देखिए सब्ज़ी से हरे हैं जंगल। शोर ज़फ़दा का ये आलम है कि अब दरिया से मछली आ रहती हैं बेताब हो साहिल पे उछल। ऐज़न सफ़ा 77 दरमद नवाब आसिफ़ुद्दौला। इंशा भाका के उसलूब के माहिर समझे जाते हैं, जिनके अशार में मकामी कल्चर और उसके मदलूलात ज़्यादा नज़र आते हैं। यहाँ अपने अंदाज से बहार के मंजर को पेश कर रहे हैं। यहाँ बहार को मुतहर्रिक के वजूद में तब्दील कर दिया है। आगे कसीदे में रिमझिम बरसात की मंजरकशी की गई है। मुसफ़ी के मसला बाला अशार में बरसात के मौसम का ही जिक्र है। दरअसल बरसात माहौलियात की तथहीर और चहारसू हरियाली और शादाबी की वजह बनती है, इसलिए कसीदा निगार इस मौसम का कसीदा शद्दोमत से पढ़ते नज़र आते हैं। पहले वजह बयान की है कि बारिश क्यों होती है। पहले शेर में लफ्ज़ सरतान का इस्तेमाल किया है। ये दरअसल बुरुज आबी है। इस बुरुज में नैर आज़म यानी सूरज का आना सावन का महीना लाता है। बरसात होती है, जलथल हो जाता है। इस बरसात की वजह से ही हर सू सब्ज़ इनकलाब आता है और हरे जंगल हर तरफ नज़र आते हैं। कोयलें कूकने लगती हैं, पपिया बोल उठता है और दरिया से उछल उछल कर मछलियाँ साहिलों पर आ जाती हैं। इंशा मुसफ़ी और सौदा के मुकाबले ज़ौक़ के यहाँ बहारिया तशबीब कसरत से नजर। उन्होंने अपने मशहूर कसीदा वाह वाह क्या मोतदिल है बाग़ आलम में हवा में मौसम बहार को सेहत का ख़ज़ीना करार दिया है। अकबर शाह सानी को की मध्य में जो कसीदा है हर चंद के तशबीब शाबिया है, मगर बहारिया तशबीब की इस पर छूट पड़ी है। एक शौक़ के सरापा को बयान करते वक्त फ़ितरत के जुमले हुस्न को उसमें दिखाया गया है, जैसे कद निहाले चमन है जुल्फ़ सुंबुल नाफ नस्तरन का फूल। गोया यहाँ फ़ितरत के आज़ाद वजूद के बजाय फ़ितरत को इंसान में तलाश करने का अमल है, मगर इस कसीदे का आखिरी शेर इंसान और फ़ितरत दोनों के आज़ाद वजूद पर दाल है। नखले हयात तेरा तरो ताज़ा हुआ मदाम, जो मौसम बहार में नखले चमन की शाख। उनका मशहूर कसीदा ज़ह नशात अगर कीजिए उसे तहरीर की बहारिया तशबीब भी ज़ौक़ की फ़ितरत दोस्ती का बलीग़ सबूत है। यहाँ मौसम बहार के जोश और शफ़ाए कुल्ली और बरकतों का कितना बलीग़ इजहार किया गया है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बहार है जो हर शय में क़ुव्वत नमू का जोश भर देता है। घोंसलों में चिड़ियों के अंडे नग़मे संजी करते हैं। पत्थर के रगड़ से पैदा होने वाले शरारे भी हवा के असर से सब्ज़ मालूम होते हैं। ज़ौक़ कसीदे चंद अशार देख हुआ है बाग़े जहाँ में शगुफ्तगी का जोश, कलीदे क़ुफ़्ल दिल तंगो ख़ातिरे दिलगीर। कुछ इम्बसाते हवाए चमन से दूर नहीं, जो वाह गुंचा मिनक़ारे बुलबुले तस्वीर। ज़ौक़ के मुआसिर मोमिन और बाद के शुरा में सहर, मुनीर शिकवाबादी, क़द्र और ज़हीर वग़ैरह भी फ़ितरत के मुताले और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कसीदों की तशबीब में सब्ज़ इनक़लाब की ख्वाहिश की गैर शऊरी कोशिशें करते नज़र आते हैं। ये सवाल अहम है कि आखिर कोई कसीदा गो शायर मौसम बहार और सब्ज़ इनक़लाब को इतना अज़ीज़ क्यों जानता है। ऐसे तो अपने ममदूह की तारीफ़ करना है, तो इससे पहले बहार की मंजरकशी क्यों? क्या ममदूह को भी फ़ितरत की मंजरकशी में दिलचस्पी हुआ करती थी? क्या वो भी माहौल दोस्त था? जी हाँ, वरना कसीदे की तशबीब में वह इतने अशार मौसम बहार की तस्वीर कशी के लिए क्यों खल्क़ करता है। इसलिए कसीदा आज की हरित क्रांति या सब्ज़ इनक़लाब का पहला मतन मालूम होता है। यह कसीदा गो शायर है
जो हर सिन्फ शायरी में तबाह आजमाई करने वाले शोरा के मुकाबले सबसे ज़्यादा माहौल दोस्ती का नकीब मालूम होता है और सब्ज़ इनकलाब का मुतलाशी भी। कसीदा निगार के सामने अशिया, बाग, चमन, मौसम बहार, हरियाली या सब्ज़ी की तस्वीर हू बहू नहीं खींचता, बल्कि मगरबी तस्वुर हकीकत निगारी से हाथ उठाते हुए मशरक़ी हकीकत निगारी में यकीन रखता है। ख्यालबंद तरीक़े यानी तख़य्युल के रंग में पेश किया जाता है। सामने की जो शय जो हमें दिखाई देती है दरअसल वो नहीं होती जो बाहर से नज़र आती हैं। आखिर गुलाब के पंखुड़ी में शोरा महबूब का जब होंठ देखते हैं तो उसकी क्या वजह है कि आप उस पर मुबालगे का इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाते। बात दरअसल ये है कि कसीदा निगारशे की माहियत और हकीकत को तख़य्युल की निगाह से देखते हैं और अंदेशा हाय दूर दराज की बातें करते हैं और अपनी सी दुनिया में एक आइडियल सकाफ़त की तश्कील के ख़्वाह होते हैं जहाँ उसकी आज़ाद वजूद और उसकी फ़ितरत से खिलवाड़ की गुंजाइश नहीं होती। ज़ाहिर है अगर यूँ होगा तो ये बहार और सब्ज़ारों की दुनिया तख़य्युली ज़रूर नज़र आएगा और यही अदब व शेर का कमाल है। खुलासा, उर्दू के कसीदा निगार इब्तदा ताहाल कसीदा में बहारिया तशरीफ़ के ज़रिए सबसे इनकलाब और फितरत दोस्ती की मिसालें फ़राहम करते आए हैं। उर्दू के पहले शायर ने बाग की तारीफ़ और सर्दी की तारीफ़ में कसीदे कहे। नुसरती, शाही, गव्वासी सभी ने लफ्ज़ सब्ज़ और हरियाली और बसंत के मौसम पर जोर दिया है। कदीम शुरा भी लक्ष्मी नारायण शफ़ीक़ के अलावा वली ने भी कम ही तादाद में सही मौसम बरसात का जिक्र इसलिए किया है कि दुनिया में हरियाली, सरसब्ज़ी और शादाबी उसकी बदौलत कायम होती है। सौदा के मुआसरीन में मीर, मुसफ़ी और इंशा वगैरह ने भी मौसम बरसात और मौसम बहार की मंजरकशी अपनी तस्वीरों में करते हुए ख़ुद को माहौल दोस्त होने का सबूत दिया है।